ناظرین گرامی، اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے تو ایئر ہوسٹس تو ضرور دیکھی ہوں گی۔ یہ نہایت خوش شکل، کم عمر اور دبلی پتلی ہوتی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ ایئر ہوسٹس مسافر سے جنسی تعلق کیسے قائم کرتی ہیں؟ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہوتی ہیں؟ کیا یہ سرجری کرواتی ہیں؟ اور انہیں نوکری میں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جواب دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایئر ہوسٹس کے لیے 20 سے 26 سال تک کی لڑکیوں کو نوکری کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ان کا وزن، قد، رنگت یہ سب کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گزشتہ دہائیوں میں تو ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی ایئر ہوسٹس شادی کا ارادہ رکھتی تو اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے یا اسے خود ہی نکال دیا جاتا تھا۔ تاہم اب صورتحال مختلف ہے۔ آج کے دور میں ایئر ہوسٹس کا قد، وزن، شکل وغیرہ تو اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا کہ پہلے تھی، مگر اب ان پر شادی کی پابندی نہیں ہوتی۔ اب ایئر لائنز ایئر ہوسٹس کو شادی کی اجازت بھی دیتی ہیں، اور ساتھ ہی انہیں چھٹیاں بھی فراہم کرتی ہیں۔ چھٹیاں صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ شادی کے بعد بچے کی پیدائش کے موقع پر بھی دی جاتی ہیں، اور جب تک بچہ 6 ماہ کا نہ ہو جائے تب تک لانگ ٹرم چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، جسامت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی انہیں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو ذمہ داریاں اور مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے ماضی میں شادی شدہ یا پھر شادی کا ارادہ رکھنے والی لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس بننے کی اجازت حاصل نہیں تھی۔ ناظرین گرامی، ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایئر ہوسٹس کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں فلائٹ میں آنے والے مسافروں کی تعداد کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جب بھی آپ کو جہاز میں ویلکم کرتی ہیں تو اپنے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر ہاتھوں میں موجود کاؤنٹر کی مدد سے تعداد بھی گن رہی ہوتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اپنی بھوک سے آدھا کھانا کھاتی ہیں تاکہ سلم سمارٹ رہیں۔ آپ نے کوئی ایئر ہوسٹس ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو موٹاپے کا شکار ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں ایئر لائن کمپنیز کی جانب سے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فگر کو مینٹین کر کے رکھیں۔ اسی طرح ایئر ہوسٹس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ چائے یا پھر کافی پئیں، کیونکہ کافی میں کیفین پایا جاتا ہے جو کہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اسی کیفین کی وجہ سے ایئر ہوسٹس کافی نوش نہیں کرتی۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرانی ہو کہ ایئر ہوسٹس کو چاکلیٹ اور کیک کھانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، تاہم چند خاص موقعوں پر انہیں حسب ضرورت چاکلیٹ یا پھر کیک کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایئر ہوسٹس کتنا کما لیتی ہے؟ یعنی ایئر ہوسٹس کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اب اگر بات کی جائے ہوائی جہاز میں مسافروں کی خدمات سر انجام دینے والی خوب رو ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کی، تو ایئر ہوسٹس کی تنخواہ بھی ان کے کام کی طرح دلکش ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایئر ہوسٹس 25,000 پاؤنڈ یعنی 5,50,000 پاکستانی روپے ماہانہ کما لیتی ہے، جبکہ کچھ ایئر لائن کمپنیز ایئر ہوسٹس کو 8 سے 10 لاکھ پاکستانی روپے ماہانہ کی تنخواہ ادا کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے شرمناک راز کی جانب جسے ایک ایئر ہوسٹس نے ہی عیاں کیا۔ ایک نجی ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس نے گزشتہ سال کے اوائل میں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جہاز میں اگر ایئر ہوسٹس کو کوئی مسافر پسند آ جائے تو وہ اس سے جنسی تعلق بھی قائم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے انتہائی خفیہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور 2 ایئر ہوسٹس اس کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ کوڈ ورڈز میں پسند آنے والے مسافر کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور پھر بڑے ہی شاطرانہ انداز میں اس مسافر کو خفیہ کیبن میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں معلومات کی غرض سے آپ کو جہازوں سے متعلق چند ایسے راز بھی بتاتے ہیں جن سے آپ ناواقف ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوائی جہاز کی سیٹیں ہمیشہ نیلے رنگ کی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ ایئر لائن کمپنیز کی سب سے پہلی ترجیح اپنے مسافروں کو خوش اور پر اعتماد رکھنے کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی اکثر ایئر لائنز اپنے جہازوں کی سیٹوں کا رنگ نیلا ہی رکھتی ہیں۔ فضائی کمپنیز کا خیال ہے کہ نیلا رنگ نروس اور گھبرائے ہوئے مسافروں میں سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کمپنیاں اور اسپتال اسی وجہ سے نیلے رنگ کو ہی استعمال کرتی ہیں۔ میڈیکل تحقیق کے مطابق نیلا رنگ انسان کے دماغی نظام پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ یہ رنگ انسانی میٹابولزم کے نظام کو سست کرتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے پرندوں کی مانند اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کا رنگ عموماً سفید ہی پایا ہوگا۔ چند کیسز میں اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ رنگ برنگے جہاز کسی نگاہ دوربین سے گزرے ہوں، تب بھی ایک مشترکہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ جہاز کی بیس ہمیشہ سفید ہی ہوتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے
کہ ایک جہاز کو رنگنے کے لیے تقریباً 65 گیلن سفید رنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس پر آنے والی لاگت $20,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ہوائی جہاز پر کیے جانے والے سفید رنگ کی اصل وجہ سورج کی شعاعیں ہیں، یعنی تمام رنگوں میں سفید وہ واحد رنگ ہوتا ہے جو سورج کی شعاعوں کو جذب کرنے کی بجائے انہیں منعکس کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر بھی پرواز کر رہا ہو تو سفید رنگ کی بدولت اس کی باڈی ٹھنڈی رہتی ہے، جبکہ مضر شعاعیں بھی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین گرامی، جہاز کو ڈیزائن کرنے میں فائبر گلاس، ایلومینیم اور سٹیل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر ان میٹیریلز کو بنا کسی رنگ کے ہی جہاز کا حصہ بنا کر ہوا میں پرواز کروا دیا جائے تو ہوائی جہاز کے اندر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ جہاز کو چلانے والے عام آلات کو ڈسٹرب کرنے میں بھی یہ درجہ حرارت اپنا کام دکھا سکتا ہے۔ کئی ایئر لائنز جہازوں کی خریداری پر لال اور نیلے پیلے رنگوں کی فرمائش کرتی ہیں، تاہم ایروپلین مینوفیکچرنگ کمپنیز انہیں مخصوص حصوں پر ہی چند نشانات بنوانے کی اجازت دیتی ہے۔ جہاز پر سفید رنگ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ رات کے اوقات میں یہ رنگ آسمان پر دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، خدا نخواستہ جہاز میں کسی تکنیکی خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھے تو یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تاہم جہاز میں موجود ایک اہم حصہ بلیک باکس کہلاتا ہے اور یہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی کی مدد سے حادثات کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلیک باکس کے بارے میں اکثر افراد یہ خیال کرتے ہوں گے کہ اس کا رنگ نام کی نسبت سے سیاہ ہوتا ہوگا، لیکن حیران کن طور پر ایسا نہیں ہے۔ بلیک باکس کا رنگ سرخ یا اورنج ہوتا ہے۔ یہ باکس 3 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیرونی تہ مضبوط سٹیل یا ٹائٹینیم کی بنی ہوتی ہے جو اسے سخت جھٹکوں اور دباؤ برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور حفاظتی تہیں بلیک باکس کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس باکس میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ کیبن میں جاری گفتگو خودکار نظام کے تحت سیو ہو جاتی ہے۔ حادثے کے بعد اس چھوٹے سے آلے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، جسے تفتیش کے دوران استعمال میں لایا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ دوستوں کو اس انکشاف سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ ہوائی جہاز کو اس انداز سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس پر آسمانی بجلی اثر نہیں کرتی۔ ایک سروے کے مطابق ہر جہاز پر سال میں کم از کم 6 سے 10 بار آسمانی بجلی گرتی ہے، تاہم اس عمل سے جہاز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بیشتر افراد جہاز میں ملنے والے کھانوں کے متعلق یہ شکایت کرتے بھی پائے گئے کہ ان کا ذائقہ زمینی کھانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جہاز کے اندر مصنوعی طریقے سے چھوڑی جانے والی ہوا خشک ہوتی ہے، جس میں آکسیجن کے ساتھ ساتھ نمی کا تناسب بھی کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ جی تو دوستو، ہوائی جہاز کے اس سفر میں آپ کی فلائٹ کیسی رہی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔